نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان صدق رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ خیر و برکت کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اس مہینے کے اندر ہر وقت اور ہر ساعت وہ اترتی رہتی ہیں۔ لیکن جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے وہ بلا شبہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے وہ ایک رات جس کو ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے میں رکھی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، امت کو تعلیم دی کہ آپ نے آخری عشرے میں اور بالخصوص اس کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اس وجہ سے اور اس حوالے سے یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے اس عشرے میں رکھی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینے ہماری عمر کے لحاظ سے اور ہمارے دنوں اور مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے 1000 سال وہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس ایک رات میں عبادت کی تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے 83 برس اور 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پہلی امتوں کے اندر رہبانیت ہوا کرتی تھی، لوگ جا کر غاروں میں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، اور وہاں جا کر تزکیہ کرتے تھے اور مجاہدے کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے۔ لیکن اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و احسان کیا کہ جو سالہ سال کے ان کے مجاہدے ہوتے تھے اور سالہ سال کے ان کی رہبانیت ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں اور وہ ساری مشقتیں اور وہ ساری محنت والی عبادتیں اللہ رب العزت نے ایک رات میں اس امت کو عطا کر دی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو، اور قدر کہتے ہیں قدر والی، منزلت والی اور عظمت والی اور مقام والی چیز کو قدر کہتے ہیں۔ تو یہ قدر والی رات کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت اس رات میں ایک ایسا مقام عطا کر دیتے ہیں اور اس کو اتنی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں کہ ایک انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ گناہوں کی وجہ سے اپنی اہمیت ختم کر دیتا ہے۔ تو اس رات میں جب اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو دوبارہ ایک عزت والا اور قدر والا انسان بن جاتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس رات کو قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدر والی کتاب یعنی قرآن مجید کو قدر والی زبان یعنی عربی زبان میں اور قدر والی امت یعنی امت محمدیہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو چونکہ لیلۃ القدر کی اللہ تعالیٰ نے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر 3 مرتبہ ذکر کیا ہے، تو وہ فرماتے کہ 3 مرتبہ قدر والی چیز اس طرح بنتی ہے کہ ایک تو کتاب قدر والی ہے، ایک جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ زبان قدر والی ہے، اور ایک جس امت کی طرف اس کتاب کو بھیجا گیا ہے تو یہ کتاب بھی اور یہ امت بھی یہ قدر والی ہے۔ تو کتاب بھی قدر والی یعنی قرآن مجید بھی قدر والی کتاب ہے، اور جس زبان میں عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے وہ عربی زبان بھی تمام زبانوں سے
فضیلت والی زبان اور قدر والی زبان ہے، اور جس امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بھیجا ہے وہ امت بھی تمام امتوں کے مقابلے میں قدر والی اور عظمت والی امت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ ذکر کیا ہے، تو ایک قدر والی کتاب ہے، ایک قدر والی زبان ہے، اور ایک قدر والی امت ہے۔ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ انسان کو 83 سال اور 4 مہینے کے عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ اگر ایک آدمی کو لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت مل گئی، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کا ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ خیر من الف شہر 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان کہ وہم و گمان سے وہ ثواب اور وہ اجر وہ بلند و بالا تر ہے جو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات میں انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو طاق راتوں میں، آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ وہ ایک رات طاق 21 کیے، ایک طاق رات 23 کیے، ایک طاق رات 25 کیے، ایک طاق رات 27 کیے، اور ایک طاق رات وہ 29 کیے۔ ان 5 راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر عطا کی اور میں لیلۃ القدر کو پالوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی ہی رات ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ تو یہ سب سے بہترین دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ طاق راتوں میں اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات میں سے حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔